کے فرائض میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفلی اور سنت نمازیں جو ہے نا ان کو فرضوں کی جگہ تول لو اور چھٹکارا کرو. یہ اس لیے ہم سنت موقدہ کے اوپر، موقدہ کا مطلب کیا ہے؟ تاکید. ویسے ہی نماز کا یہ الگ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور بخاری مسلم میں پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 سے پہلے، پھر جو سنت موقع ہے. تو یہ 12 رکعتیں تو ہم نے پڑھنی ہو. اور 3 وتر وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم، صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 رکعت وتر کے اوپر پایا ہے. البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن صحابہ کو میں نے 3. اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کر. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتا. تو میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ 12 رکعتیں سنت موقدہ اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 15. اور 2 نفل وتر 17. تو دن رات میں فرض کی 17 ہی رکھتے جو آپ پہ فرض ہے. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. سنی شیعہ سب کا اجماع ہے اس کے اوپر. تو اگر آپ یہ 17 رکھتے روزانہ پڑھتے رہے تو آٹومیٹکلی ایک دن کی قضائے عمری آپ پڑھ رہے ہیں. جو قضائے عمری جنہوں نے بنائی ہوئی ہے نا، ویسے تو توبہ کر لیں اور جو پرانی ہے وہ توبہ سے معاف ہے، باقی ساتھ ساتھ تو ظاہر قضا کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے جب اسے یاد ہے اس نماز کو قضا کر، یعنی پڑھ لے. توبہ کے بعد جو نمازیں قضا ہوں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پوری. جو پرانی وہ کہتے ہیں 30 سال کی قضائے عمری، وہ تو پھر آپ لگے رہیں گے. تو یہ آٹومیٹکلی قضائے عمری ہو رہی ہے. اور ابو داؤد کی میں نے حدیث بتائی کہ قیامت دن یہ نوافل آپ کے سنت نمازیں، سنت تو فقہ کی ٹرم ہے، حدیث میں تو 2 ہی ٹرم آئی ہیں، فرض نماز اور نفل. ان کہتے ہیں اضافی نماز. فرض وہ ہیں جو 17 ہیں، اور نفلی نماز سنت موقدہ بھی نوافل ہیں، غیر موقدہ بھی نوافل ہیں، وتر بھی نوافل. مولا علی کا قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر کہ نماز وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی کبھی وتر نہیں چھوڑا. وتر کی نماز آپ یعنی تاکیدی سنیں. تو یہ آٹومیٹکلی قضائے عمری بھی بنتی جائے گی اور آپ ان نوافل کا ثواب بھی کماتے جائیں گے. آپ کو قیام اللیل کا ثواب بھی ملے گا. پورا سال پڑھیں اور روٹین میں رکھیں. یاد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر. وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کے دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے. لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں نا، غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے. تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو نہیں سکتی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور پھر اسی خالد بن ولید کو ہدایت بھی مل گئی اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا
وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے, مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے, اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر, اللہ کو یاد کریں, جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں, نہ وضو نہ غسل, ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے. نہ, کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے, غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں, کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے, میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گھی رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے پاک کریں جو آپ, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ, اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے, ان میں سے ایک شرک بھی. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, یہ آ گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں, بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے, یعنی قتل کے بدلے قتل, وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے. آپ نے ولا یزنون, نہ زنا کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك یلقى اثاما, جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک, نمبر 2 قتل ناحق, اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا, تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے, اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کر. ماشاء اللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں, اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں جھونکا جائے گا. الا من تاب, ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل ناحق, اور نمبر 3 وآمن وعمل عملا صالحا, اور ایمان لے, یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا, نہیں صحیح والا ایمان, اور نیک عمل کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ دے گا. صرف معافی نہیں سر, جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمے اس کی توبہ کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا, اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے, بزا اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں, لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا, جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں, میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا, یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا, یعنی بغیر توبہ کے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا, اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے, قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے.
جب کسی کو موت نظر آ گئی نا، اب وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ گرگرا تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کی گرگرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے. جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. سن کے کتنی ران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصول. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی، وہ اپنی آخرت مینج کر، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے. روزانہ ہم مرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا. تو رات کو، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل. سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت. اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزع سے پہلے صبح پہ پڑھے، شام کو. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں. لیکن نماز پڑھے گا خالی آیت الکرسی نماز کے تو نماز بھی اس کو. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہم ہی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں.
جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، ان کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ لادہ سے بات۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے، استغفر اللہ و اتوب، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا۔ عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگو، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، سجدوں میں بھی مانگے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر، یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے۔ پھر دو سجدوں کے درمیان بھی رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہو، تو اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کی؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے، تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کر، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک ہی دن ایک ہی وقت 19 سال۔ پھر اسلام کی حالت میں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملے۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ تو یہ اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت۔ تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ کو اصل میں باغی جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے۔ اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا، ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، نہیں نا، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے۔ آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا، جب غلطی کی تو کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معاف کر دیا اللہ نے۔ شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی، میں ایسے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آدمی، آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتا۔ تو رجوع اللہ،
تو وہ نبی الاسلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے. فرشتے, اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا بھی, وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کر. ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی. سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی. سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا, میں نہیں کرتا. جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی, اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی. اس کا کوئی ایکویلنٹ. اسی لیے انسان اشرف, اسی لیے انسان کو اللہ نے ہے فرشتے سے بہتر انسان بنا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان بنے, آدمی بنے, یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا, یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا. ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے, یہ سننے کا سا نہیں سن, آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں, دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں, یعنی عبرت والا, اور عقل دی تھی, دل دیے تھے. آپ عقل کر لیں ترجمہ, دل کر لیں, وہ سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں, جو آنکھ کان اور عقل کو یوز کر حق بات تک. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ, بے شک کان, آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں, لیکن دنیا میں حق بات تک. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو, دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو, سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے؟ فوراً ہیڈ لائٹ آف. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہی ہوتا ہے, پڑھ دیتے ہیں. اسی لیے اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, وضو کرنے کا طریقہ نہیں, یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں کون یوں سمیت دھونا ہے. سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے, کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا. آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا, انسان کہتا ہے خیر ہے. یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کرے نا, فلانا ٹھیک ہے تو اتنے بیٹھے ہیں, ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے, تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی, بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں. لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو, آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں, اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنی. دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے, اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے سے نہیں بات کر رہا. اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی, بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہو, تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن مروڑ بولے اعوذ باللہ تعالی. یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے نا, ٹھیک ہو گیا. تو ان کو کہ بے فکر رہیں, توبہ قبول انشاءاللہ. اگلا سوال, کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا. نہیں, کوئی بدعت نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے, یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے. پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے, پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں. استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت, صرف اللہ اکبر بلند آواز. اور دوسری طرف علماء عرب ہیں, انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے, وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے, تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ. دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں, استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے, جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں, وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا
ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں تکبیر ہی ہے. یہ میں نے پکی علماء عرب کو بھی دی تھی اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا, آپ لوگ اگر دیکھیں نا وہ اللہ اکبر نہیں لکھا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا, انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے تو یہ عام ہوا ہے, ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں, وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ, یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے جی, ابھی تو میں جوان ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے, مرن شام سے پہلے مر گیا تو جنتی, اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ اس استغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا, جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے, باقی اذکار ہیں, تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی, اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے, اور اللہم انت السلام منک السلام, اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, کون مقبول